اس مرض کے اکثر لوگ شکار ہیں کہ اپنے پاجامے کو ٹخنوں سے نیچے ہی رکھتے ہیں، جبکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ما اسفل من الکعبین ومن الازار فی النار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عطاء الحق قاسمی آج پھر سے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اس امید سے کہ آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ شب برات یہ عظمت والی رات ہے، فضیلت والی رات ہے، برکت والی رات ہے اور مغفرت والی رات ہے۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تبارک و تعالی جھانکتے ہیں، اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں، لیکن شرک کرنے والوں کی مغفرت نہیں فرماتے، اسی طریقے سے کینہ رکھنے والوں کی مغفرت نہیں فرماتے۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے کہ میں 15ویں شعبان کی رات میں بستر سے اٹھی اور جنت البقیع گئی تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، تمہیں معلوم نہیں کہ یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، اور اسی رات میں اللہ تبارک و تعالی قبیلے بنو قلب کی بکریوں کے بال کے برابر گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ تو ان حدیثوں کی روشنی میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات یہ مغفرت کی رات ہے۔ لیکن دوستو، 14 قسم کے وہ مسلمان ہیں کہ جن کی مغفرت، جن کی بخشش شب برات میں بھی نہیں ہوتی۔ میں اس امید سے ان 14 لوگوں کی فہرست اور لسٹ کو آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ آپ لوگ غور سے سنیں اور اپنے آپ سے پوچھیں، سوال کریں کہ کہیں میں ان 14 لوگوں میں شامل تو نہیں۔ اگر ہیں تو وقت ہے، اور وقت سے پہلے آپ توبہ کیجئے، اور توبہ کرنے کے بعد شب برات میں جاگیے، پھر اللہ رب العزت سے مغفرت کی امید رکھیے، مغفرت کی دعا مانگیے، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئے گی اور آپ کی بھی بخشش یقینی ہو جائے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وقت سے پہلے آپ گناہوں سے توبہ کر لیں۔ دوستو، ان 14 لوگوں میں سے سب سے پہلا شخص وہ ہے جو اللہ کی ذات اور صفات میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ اللہ سے بھی مانگتا ہے اور غیر اللہ سے بھی مانگتا ہے، وہ اللہ کے سامنے بھی اپنے سر کو جھکاتا ہے اور غیروں کے سامنے بھی اپنے سر کو جھکاتا ہے، تو ایسا شخص مشرک ہے، اور ایسے شخص کی بخشش شب برات میں بھی نہیں ہوتی۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جو بغیر شرعی عذر کے لوگوں سے کینہ رکھے، مسلمانوں سے بغض رکھے، حسد رکھے، دشمنی رکھے، تو کینہ رکھنے والا شخص بھی شب برات کی رات میں اللہ کی رحمت اور بخشش سے محروم رہ جاتا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جو اہل حق کی جماعت سے کٹ گیا ہو، جو اہل حق ہیں ان اہل حق کی جماعتوں سے وہ ہٹا ہوا ہو۔ اب اہل حق کون ہے، یہ ایک لمبی تفصیل ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ چوتھا وہ شخص ہے جو بغیر شادی کے کسی لڑکی سے ملے، یا وہ لڑکی ہے جو بغیر شادی کے کسی لڑکا سے ملے، یعنی زانی اور زانیہ، وہ مرد اور عورت جو بغیر شادی کے آپس میں جنسی تعلقات قائم کریں، تو ایسے مرد اور عورت کی بخشش اور مغفرت شب برات میں بھی نہیں ہوتی۔ پانچواں وہ شخص ہے جو رشتے کو توڑتا ہو، جو رشتے کو ختم کرتا ہو، محبت اور بھائی چارگی کے اندر درار پیدا کرتا ہو، تو ایسے شخص کے لیے بھی شب برات کی رات میں بخشش کا، مغفرت کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اور چھٹا وہ شخص ہے جو ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہنتا ہے۔ اس مرض میں تو اکثر لوگ شامل ہیں، اور اس مرض کے اکثر لوگ شکار ہیں کہ اپنے پاجامے کو ٹخنوں سے نیچے ہی رکھتے ہیں، جبکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ما اسفل من الکعبین ومن الازار فی النار۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو شخص بھی ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہنے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی حدیث کی وجہ سے علماء کرام نے اس گناہ کو گناہ کبیرہ میں شامل کیا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ بہت سے مسلمان وہ ہیں جو اس مسئلے کو جانتے ہی نہیں، اور بہت سے مسلمان وہ ہیں جو اس مسئلے کو جاننے کے باوجود بھی اپنے پاجامے کو ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں، پہنتے ہیں۔ تو جو لوگ بھی ٹخنوں سے نیچے پاجامے کو رکھتے ہیں ان کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ شب برات میں بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی، ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 7، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ اگر آپ کے پاس ماں کی دولت ہے، باپ کی دولت ہے، تو سب سے پہلے اپنی ماں کو راضی کیجیے، اپنے باپ کو راضی کیجیے۔ اگر آپ سے کوئی باتیں
ہو گئی ہیں، بگڑ گئی ہیں اور آپ کے والدین ناراض اور خفا ہیں، تو سب سے پہلے والدین کو راضی کیجئے، اس کے بعد شب برات میں جاگیے، شب بیداری کیجئے، عبادت کیجئے، تب جا کر آپ کی مغفرت ہو سکتی ہے، آپ کی بخشش ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ کے والدین دوسری جگہ ناراض اور خفا بیٹھے ہوں تو آپ کی کبھی بھی بخشش اور مغفرت نہیں ہو سکتی۔ نمبر 8، شراب یا کسی دوسری چیز کے ذریعے نشہ کرنے والا شخص، اگر وہ شراب کا عادی ہے، نشہ کا عادی ہے، اور اس وقت بھی اس کام سے توبہ نہیں کرتا، نہیں رکتا، اور اسی رات میں جاگتا ہے اور عبادتیں کرتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، تو اس گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی بخشش نہیں فرمائیں گے، مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ نمبر 9، قاتل، یعنی ایسا شخص جس نے اپنوں میں کسی کو قتل کیا ہو یا غیروں میں کسی کو قتل کیا ہو، تو ایسا قاتل شخص شب برات کی رات میں بھی اللہ کی رحمت اور بخشش سے محروم رہتا ہے۔ نمبر 10، جبرن ٹیکس وصول کرنے والا، جبرن کسی سے پیسہ لینے والا، ایسا شخص بھی شب برات کی رات میں اللہ کی بخشش اور رحمت اور مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ نمبر 11، جادوگر، جو جادوگر ہیں، جو جادو کرتے ہیں، ان کی بھی مغفرت اور بخشش شب برات میں نہیں ہوتی۔ اسی لیے تو اسلام میں جادو کا سیکھنا حرام ہے۔ کچھ شرطیں ہیں، ان شرطوں پر اگر وہ شخص کھرا اترتا ہے تو جادو سیکھنے کی اجازت ہے، لیکن جادو سیکھنے کے بعد اکثر لوگ بھٹک ہی جاتے ہیں۔ اسی لیے لکھا گیا ہے کہ جو شخص جادوگر ہے اس کی مغفرت، اس کی بخشش شب برات میں بھی نہیں ہوتی۔ نمبر 12، ہاتھوں کے نشانات وغیرہ دیکھ کر غیب کی خبریں جو لوگ دیتے ہیں، ان کی بھی بخشش اور مغفرت شب برات میں نہیں ہوتی۔ نمبر 13، ستاروں کو دیکھ کر اچھی اور بری خبر بتانے والے لوگ بھی شب برات میں اللہ کی رحمت اور بخشش سے محروم رہتے ہیں۔ نمبر 14، طبلہ، ڈھول تاشے بجانے والے اس رات میں یعنی شب برات میں بھی اللہ کی رحمت اور بخشش سے محروم رہتے ہیں۔ دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا کہ 14 قسم کے وہ مسلمان ہیں کہ جن کی بخشش شب برات میں بھی نہیں ہوتی۔ اب آپ خود اپنے آپ سے محاسبہ کریں، اپنے آپ سے سوال کریں، اپنے آپ سے پوچھیں، کیونکہ ہر ایک شخص اپنے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اگر آپ ان 14 لوگوں میں سے ایک بھی نکلتے ہیں تو آپ سب سے پہلے توبہ کیجئے، توبہ کے بعد آپ شب برات میں جاگیے، شب بیداری کیجئے۔ انشاءاللہ العزیز توبہ قبول ہوئی تو اس رات کی عبادت بھی قبول ہوگی، اور اگر توبہ قبول نہیں ہوئی تو اس رات کی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی، اس رات میں آپ کی مغفرت اور بخشش بھی نہیں ہوگی۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو شب برات میں اچھے طریقے سے جاگ کر عبادت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Al Haq Media.